السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، آزمائشیں بھی اس دنیا میں مومن کے لیے یہ ایک نعمت ہے جن سے بقدر آزمائش اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عند اللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش اور تکلیف میں صبر و رضا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صبر و رضا کے بغیر یہ شرف و فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بے صبری میں مزید گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ خیر و شر کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن اہل اللہ کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہر خیر کی نسبت، ہر بھلائی کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کرتے ہیں، بلکہ شر کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی منقول دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے، شر انسانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا کوئی امر حکمت اور خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک کام ایک آدمی کے حق میں شر ہوتا ہے اور وہی کام دوسرے آدمی کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ہم اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده خیرا فعجل له العقوبة في الدنيا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں جلد دے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو آزمائشوں کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس بندے کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس بندے سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی
مکمل طور پر سزا دے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت اور آئیے سماعت کرتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء ان اللہ تعالی اذا احب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، بدلے میں بڑی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی بدلہ بھی اسی قدر عظیم ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو آزمائشوں سے دوچار فرما دیتا ہے۔ آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالی مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے اور اسے خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ احادیث پاک سے اندازہ لگائیں، بہت سارے لوگ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں، کسی آدمی کو بیمار دیکھا، مریض ہے، بیمار ہے، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے، تو ایک عرصے دراز سے، ایک لمبی مدت سے بیماریاں جھیل رہا ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی بندے کو بیمار کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں بھگت لیتا ہے۔ کسی کے بارے میں ایسا سوچ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کس کو بیمار کرتا ہے، کس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کس کو تکالیف سے دوچار کرتا ہے، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پر انسان طعنہ مارتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آئیے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر، دنیا میں جو بیمار ہے شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو کسی مشکلات میں پڑے ہیں اے اللہ کی تکالیف کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو شرک و کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔